انہوں نے کہا کہ یہ بکریاں کن کی ہے؟ کہا میرے مالک کی ہے۔ کہا ایک دے دو تو ہم اسے کاٹ کر پکنک منا لیں گے، کھا لیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ میرے بکری میرے مالک کی ہے، میں دے نہیں سکتا۔ تب کہا کہ کام کرو، تم اس کو دے دو، اس کے کھال ادھیڑ کر کے اس کو ہم جنگلوں میں پھینک دیں گے اس کے کھال کو، اور تمہیں بھی کچھ کھانا دے دیں گے، تم اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا بکری کھا گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے مالک کو یہ بات کہہ سکتا ہوں، میرا مالک میری بات مان بھی سکتا ہے، لیکن اس مالک کے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ میرے بھائیو جنگل میں ہے، پھر بھی اللہ کا خوف دیکھیے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ حق تقاتہ، اے لوگوں اللہ سے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ آپ کے سامنے سانپ ہے، زہریلا جانور ہے، آپ کو ڈر لگتا ہے، آپ اس سانپ سے ہٹ جائیے، آپ کو ڈر لگتا ہے ہٹ جائیے، لیکن وہاں سے چلے گئے بس ختم، آ گئے آپ جب نہیں لگائیے، کودیے نہیں، شیر آیا کسی پیڑ پہ چڑھ گئے بھاگ گئے۔ اللہ سے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، یعنی ہر اس موڑ پہ اللہ کو یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، موجود نہیں ہے، لیکن ان کی بصیرت کو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک عقیدہ کا سوال ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، حالانکہ اللہ تو عرش پر مستوی ہے، ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو میرے بھائیوں اس کی زبردست مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ ایک مثال لے لیجیے، آپ راستے میں سفر کر رہے ہیں اور چاند بھی آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، حالانکہ چاند ایک ہی جگہ پہ ہے، آپ جو چلتے ہیں تو آپ کے ساتھ ساتھ چاند بھی چلتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک مخلوق کی جب اتنی اللہ نے طاقت دی، ایک مخلوق کے اندر ایک حکمت دی ہے، تو اس اللہ کے اندر اور کیا حکمت ہو سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیو اللہ ہر جگہ وہ حاضر ہم موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی بصیرت موجود ہے۔ ہم کچھ بھی کریں تو ہم یہ سوچیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، ہم جہاں کہیں بھی رہیں ہم اللہ سے ڈریں، چاہے ہم سمندر کے تہہ میں رہیں، آسمان کی بلندیوں میں رہیں، پہاڑ کی چوٹیوں میں رہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اور اگر ہر جگہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں گے تب ہمارا ایمان کامل ہوگا، ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا۔ اور اس دنیا کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں یہ دنیا ایک ایسی چیز ہے جہاں آپ کو چلنا ہے تو ہر قدم قدم پہ سوچ کے چلنا ہے۔ اسی چیز کو عمر نے ابی بن کعب سے کہا تھا کہ اے ابی بن کعب یہ بتاؤ کہ دنیا میں چلنا کیسے ہے، تقویٰ کیا ہے؟ تو ابی بن کعب نے کہا تھا کہ اگر مان کے چلیے راستہ جنگل ہے اور آپ کو اس میں چلنا ضروری ہے، کٹھیار جانا ضروری ہے، اور وہ جنگل ہی جنگل راستہ ہے، کیسے چلیے گا؟ تو ابی بن کعب نے کہا تھا اے عمر جانتے نہیں ہو؟ تو عمر نے کہا ہم کانٹا ہٹا کر چلے جائیں گے، جانا ہی ضروری ہے، دلی جانا ہے بھائی، ممبئی جانا ہے اور کانٹا ہی کانٹا ہے، اس کو ہٹا کر چلے جائیں گے۔ ابی بن کعب نے کہا تھا عمر دنیا کی مثال یہی ہے، دنیا میں قدم قدم پہ گناہوں کے جال بچھے ہوئے ہیں اور آپ کو چلنا بھی ہے۔ اگر ایک دو کانٹا چبھ جائے پیر پہ، چادروں پہ الجھ جائے، اس کا علاج کیا جاتا ہے، اس پر مرہم کیا جاتا ہے، اسی طرح دنیا قدم قدم پہ گناہوں کا جال بچھے ہوئے ہیں۔ آپ دلی جائیے گا شراب کا اڈا ملے گا، آپ تھوڑی دور اور کہیں جائیے گا لوگ جوا کھیل رہے ہوں گے، آپ کو لگے گا کہ نہیں میں جوا نہیں کھیلوں گا، پھر کچھ لوگ آپ کو اس طرح ملیں گے کہے گا شراب پی لیجیے، آپ انسان ہونے کے ناطے شراب پینے پر مجبور ہو جائیں گے، اور پھر کہیں اور دن چلی جائیں گے، لڑکیاں دعوت نظارہ دے رہی ہے، گناہ کے اڈے کھلے ہوئے۔ اسی طرح دنیا قدم قدم پہ گناہوں کے موڑ ہے، قدم قدم پہ گناہوں کا اڈا کھلا ہوا ہے، آپ کو بچ بچ کر چلنا ہے۔ میرے بھائیوں اگر انسان ہونے کے ناطے بشری تقاضے کے بنیاد پر کوئی گناہ آپ سے ہو ہی جاتا ہے، قرآن اس کا علاج بتا رہا ہے کہ لوگوں آپ اللہ سے توبہ کیجئے، آپ اللہ سے دعا کیجئے اور کہیے اللہ کہ میں نے انسان ہونے کے ناطے غلطی کر دی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما۔ تو میرے بھائیوں میں یہ بتا رہا تھا کہ بندے اور مالک کے درمیان یہی نسبت ہے کہ جب بندہ اچھا کام کرے، مثلا کوئی بے نمازی تھا نمازی بن گیا، تو وہ کہے کہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے نمازی بنا دیا، اللہ نے مجھے روزے دار بنا دیا، اللہ نے فلاں جگہ پہ مدد کرنے پر، فلاں جگہ جلسہ ہو رہا تھا تعاون کرنے پر
مجھے ہمت دی، طاقت دی، تو اچھی جگہ پہ نسبت مالک کی طرف کرنا ہے، اور اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو اس کی نسبت شیطان کی طرف کرنا ہے۔ ٹائم ختم ہو گیا، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری الہ ہم سب تمام مسلمانوں کو دین پر قائم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اللہ کی عبادت میں پوری طرح سے مشغول عطا فرما، اور ہم سب کو اپنے خالق حقیقی کو پہچاننے کی توفیق دے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ جو گنہگار ہیں ان کو نیکیوں کی طرف تو بلا، اے اور اللہ تعالیٰ جو بھی لوگ دنیا میں گناہ کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ اپنے سلیم عطا فرما، جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ظلم کو ظلم سمجھنے کی توفیق دے، اور کیا حق ہے کیا باطل ہے سمجھنے کی قوت عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔